السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ 7 اکتوبر سے مسلسل غزہ پر اسرائیل کی دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں۔ جرمنی کی وزیر خارجہ اینالینا بیربوک نے غزہ میں فائر بندی کی مخالفت کی اور کہا کہ فائر بندی کے حامی اس سوال کا بھی جواب دیں کہ اسرائیل کی سلامتی کی ضمانت کیسے دی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ فلسطین کے معصوم عوام کی سلامتی کے کون ذمہ دار ہیں۔ انہیں چن چن کر مارا جا رہا ہے۔ معصوم لوگوں کو جن کی کوئی غلطی نہیں ہے ان پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ بیربوک نے بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں یورپی یونین وزرائے خارجہ اجلاس سے قبل غزہ میں فائر بندی کی اپیلوں کے بارے میں بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں معصوم بچوں اور انسانوں کے لیے خوفناک مصائب اور اموات کا سبب بننے والی اس صورتحال میں جذبات میں آ کر کی جانے والی فائر بندی کی اپیلوں کو سمجھ رہی ہوں، لیکن یہ اپیلیں انسانوں کی حقیقی سلامتی کے لیے اور امن کی ضمانت کے لیے کافی نہیں ہیں۔ فائر بندی کی اپیلیں کرنے والوں کو اس سوال کا بھی جواب دینا چاہیے کہ اسرائیل کی سلامتی کی کیا ضمانت ہوگی۔ برطانوی وزیراعظم رشی سنک کی کابینہ میں وزیر داخلہ سویڈلا بیورلمین کی برطرفی اور کابینہ میں رد و بدل کے بعد 7 سال بعد سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون ملک کے نئے وزیر خارجہ بن گئے ہیں۔ وزیر داخلہ کا قلمدان اب سابقہ وزیر خارجہ جیمز کیرولی کو سونپا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اپنے بیان میں برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ امید ہے کہ میرا تجربہ وزیر اعظم کو خارجہ امور میں اہم مسائل سے نمٹنے میں مدد فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ رشی سنک مضبوط اور قابل وزیر اعظم ہیں۔ ہمیں یوکرین جنگ، مشرقی وسطی کے بحران سمیت متعدد بین الاقوامی تنازعات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک سینئر اہلکار نے حال ہی میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر میں اپنا عہدہ چھوڑ دیا۔ عالمی ادارے پر الزام لگایا کہ وہ غزہ کے لوگوں کو ناکام بنا رہے ہیں اور وہاں جاری نسل کشی اور نسل پرستی کا مقابلہ کرنے میں بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ان الزامات کی حمایت میں کافی ثبوت موجود ہیں۔ عرب نیوز کے کرنٹ افیئر شو میں فرینکلی اسپیکنگ میں پیش ہوتے ہوئے اقوام متحدہ کے ایک سینئر اہلکار جنہوں نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے، کریگ موقر نے اقوام متحدہ کی جانب سے سرکاری طور پر فلسطین میں اسرائیلی نسل پرستی کے بارے میں بات کرنے میں ہچکچاہٹ کی مذمت کی۔ اس حقیقت کے باوجود کہ انسانی حقوق کی ہر بڑی بین الاقوامی تنظیم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جرم ہے۔ ایک وسیع پیمانے پر انٹرویو میں انہوں نے اس بات پر تبادلہ خیال کیا کہ آیا ان کے استعفے سے OHCHR میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ کیوں؟ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی لابی اقوام متحدہ کے رہنماؤں پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ غزہ کے لوگوں کے لیے مزید ہمدردی کی ضرورت ہے اور اگر فلسطینی شہریوں کا قتل عام کوئی اسے ختم کر سکتا ہے۔ غزہ کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے میں اقوام متحدہ کی واضح ناکامی بھی ہفتے کے روز ریاض میں مشترکہ عرب اسلامی غیر معمولی سربراہ اجلاس میں تنقید کا نشانہ بنی۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری رکھنے کے خلاف اسرائیل کے دارالحکومت میں ہزاروں شہری اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے فوری طور پر مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ پر مسلسل بمباری اور اپنے یرغمالیوں کو 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود حال رہا نہ کروانے پر اسرائیلی وزیر اعظم کو اپنے ہی ملک میں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں آج بھی ہزاروں مظاہرین نتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، جنہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مظاہرے میں مخالف جماعتوں پر کریک ڈاؤن اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ مظاہرین میں حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں کے اہل خانہ اور ان کے دوست بھی شامل تھے۔ انہوں نے حکومت سے کسی بھی قیمت پر اپنے پیاروں کی محفوظ واپسی کا مطالبہ کیا۔ حماس کے جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ جنگ یقینی لمبی ہوگی۔ اسرائیل کے پاؤں غزہ میں دھنستے جائیں گے۔ اسپتالوں کو نشانہ بنانے پر القسام بریگیڈ کے ہاتھوں جواب ملے گا۔ تفصیلات کے مطابق فلسطینی حریت پسند تنظیم حماس کے رہنما اور ترجمان اسامہ حمدان کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ غزہ میں جتنی جنگ لمبی ہوگی، اسرائیل کے پاؤں غزہ میں دھنستے جائیں گے اور اسرائیلی فوج کو ہر ایک میٹر پر بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ حماس کے رہنما نے دعویٰ کیا کہ اسپتالوں کو نشانہ بنانے پر القسام بریگیڈ کے ہاتھوں جواب ملے گا۔ اسامہ حمدان نے کہا کہ ہم اپنے عرب اور مسلمان بھائیوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی تمام تر سیاسی اور اقتصادی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے واشنگٹن پر شہریوں اور بچوں کے خلاف جارحیت کو فوری طور پر روکنے کے لیے دباؤ ڈالیں، جس کے نتیجے میں ہر روز مزید 400 شہید اور تقریباً 1000 معصوم بچے اور خواتین زخمی ہو رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اسپتال کے قتل عام کا ذمہ دار ہر اس شخص کو ٹھہراتے ہیں جو خاموش ہے یا اسے روکنے یا قبضے کو مجرم قرار دینے میں ناکام رہتا ہے اور اپنے لیڈروں کو بین الاقوامی جرائم کے لیے عدالتوں کے سامنے جوابدہ ٹھہراتا ہے۔ دوسری جانب حماس نے کارروائیوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ حماس کے ترجمان ابو عبیدہ کے مطابق
60 سے زیادہ اسرائیلی فوجی اہداف کو مکمل یا جزوی تباہ کر دیا۔ دشمن اپنی جارحیت کی قیمت چکا رہے ہیں اور چکائیں گے۔ اسرائیل کی دہشت گرد فوج نے الشفا اسپتال میں اسنائپر کے ذریعے مریضوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ 4 زخمیوں کو گولی ماری گئی جن کی حالت تشویشناک ہے۔ تفصیلات کے مطابق وحشی صہیونیوں کے مظلوم فلسطینیوں پر انسانیت سوز مظالم کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ غازہ کو کھنڈر بنانے کے بعد اسرائیلی فوج اسپتالوں میں زیر علاج تڑپتے زخمیوں پر گولیاں چلانے لگے ہیں۔ غازہ میں الشفا اور القدس اسپتال کا محاصرہ برقرار ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے مریضوں پر بھی گولیاں برسانا شروع کر دی۔ الشفا اسپتال کے سرجن ڈاکٹر عبید نے بھانڈا پھوڑ دیا اور بتایا کہ اسرائیلی فوج نے الشفا اسپتال میں اسنائپر کے ذریعے مریضوں کو نشانہ بنایا۔ اسنائپر نے 4 مریضوں کو گولیاں ماری جن کی حالت تشویشناک ہے۔ الشفا اسپتال کے سرجن کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوجی زخمیوں کو اسپتال سے نکال کر گلیوں میں ڈھکیل رہے ہیں۔ ایک مفلوج مریض کی گردن دوسرے کے پیٹ میں گولی لگی، جبکہ اسپتال میں پناہ لینے والے نئے شہریوں کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عبید نے بتایا کہ ایک مفلوج مریض کی گردن دوسرے کے پیٹ میں، اسپتال میں پناہ لینے والے نہتے شہریوں کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب بھی دنیا اسرائیل کو مظلوم کہہ رہی ہے اور فلسطینیوں کو دہشت گرد۔ ناظرین، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے غزہ میں ہو رہی پیش رفت اور حماس کے مجاہدین گروپ کے ہاتھوں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فوری طور پر جاری کوششوں کے بارے میں بات کی۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جو بائیڈن نے غیر واضح طور پر حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے جانے کی مذمت کی، جس میں بہت سے چھوٹے بچے بھی شامل ہیں۔ سالوں سال سے اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے معصوم بچوں کو یرغمال بنایا جا رہا تھا، انہیں پکڑ کر حراست میں رکھا جا رہا تھا، کسی نے اس کی مذمت نہیں کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ تمام یرغمالیوں کو مزید تاخیر کے بغیر رہا کیا جانا چاہیے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق حماس کے جنگجوؤں نے 7 اکتوبر کو غزہ سے اسرائیل کی سرحد پار کر کے تقریباً 1200 افراد کو ہلاک کیا تھا اور 200 سے زائد کو یرغمال بنا لیا۔ اب تک صرف 4 فوجیوں کو رہا کیا گیا۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے اب تک 11,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے تقریباً 40% بچے ہیں۔ ریوٹرز کی رپورٹ کے مطابق قطر، جہاں حماس کے کئی سیاسی رہنما مقیم ہیں، یرغمالیوں کے معاملے پر حماس اور اسرائیلی حکام کے درمیان ثالثی کی کوششوں کی قیادت کر رہا ہے۔ جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے CNN کے اسٹیٹ آف دی یونین کو بتایا کہ مزید یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل، قطر، مصر اور امریکہ پر مشتمل فعال شدید مذاکرات جاری ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امریکہ کے شکاگو میں تقریباً 5,000 لوگوں کے ایک ہجوم نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملے اور اسرائیل کے لیے امریکی حمایت کو برقرار رکھنے پر جو بائیڈن کے کردار کی مذمت کرتے ہوئے احتجاج درج کروایا۔ مظاہرین نے غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیل کے لیے امریکی حمایت ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ شکاگو میں ان 5,000 افراد میں حیدرآبادی لوگ بھی موجود تھے۔ ہندوستان کے شہر حیدرآباد کے کئی افراد بھی اس احتجاج میں شریک ہوئے۔ احتجاجی اپنے ہاتھ میں بینر اٹھائے ہوئے تھے۔ بائیڈن، ہم آپ پر نسل کشی کا الزام لگاتے ہیں۔ جو بائیڈن کو نشانہ بنانے والے بہت سے نعروں میں سے یہ بھی ایک تھا۔ ریلی کے مقررین نے امریکی حکومت کی طرف سے نسل پرست اسرائیل کے لیے اربوں ڈالر کی مالی معاونت کا حوالہ دیا۔ ساتھ ہی جو بائیڈن کے تبصروں نے اسرائیلی قابض افواج کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد پر شکوک کا اظہار کیا۔ نور ریاض روشنی اور آرٹ کا سب سے بڑا عالمی میلہ اپنے پچھلے 2 ایڈیشنوں کی شاندار کامیابی کے بعد 30 نومبر سے سعودی دارالحکومت ریاض کو روشن کرنے کے لیے واپس آ رہا ہے۔ ریاض آرٹ کے تحت ایک اقدام یہ دنیا بھر کے 100 فنکاروں کے 120 سے زیادہ فن پاروں کی میزبانی کرے گا، جس میں پرفارمنس آرٹ، آرکیٹیکچر، انجینئرنگ، گرافک ڈیزائن اور میڈیسن جیسے طریقوں اور پس منظر کی نمائش کی جائے گی۔ ریاض آرٹ پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر خالد الحزانی نے کہا، ریاض کا ایک متحرک عالمی شہر میں ارتقاء ہمارے ملک کی بھرپور فنکارانہ ٹیپسٹری سے منسلک ہے۔ ریاض آرٹ اور نور ریاض میلہ سعودی عرب کے دارالحکومت میں مقامی اور بین الاقوامی تخلیقی صلاحیتوں کو منا کر اور فن کو لوگوں تک پہنچا کر رہنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ نائجیریا اور ماریشس کے سیاسی رہنماؤں نے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب کے دورے کے دوران مدینے میں اسلامی مقامات کا دورہ کیا۔ نائجر کے وزیر اعظم علی محمد لامین زین نے مدینہ منورہ میں سیرت نبی اور اسلامی تہذیب کے بین الاقوامی میلے اور میوزیم کے مرکزی دفتر کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم سے میوزیم میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سیکریٹری ناصر بن القرشی الزہرانی نے ملاقات کی۔
سعودی پریسیڈنسی نے بتایا کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کے ساتھ ایک کال کے دوران غزہ میں جاری انسانی تباہی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے بین الاقوامی برادری کے لیے اس اہمیت پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی حملوں اور غزہ کی پٹی سے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے، جو کہ بین الاقوامی انسانی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ وزیر خارجہ نے شہریوں کے تحفظ اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں فوجی کارروائیوں کو روکنے کے لیے مؤثر میکانزم قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ترک گرینڈ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نومان نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین میں جو کچھ کر رہا ہے وہ صحیح معنوں میں قتل عام اور نسل کشی ہے۔ نومان نے انطالیہ میں صوبائی مفتیوں کی مشاورتی میٹنگ میں خطاب کیا۔ اسرائیل نے آج فلسطین میں جو کچھ کیا ہے وہ مکمل طور پر قتل عام اور نسل کشی کہنے والے نومان نے کہا کہ اسرائیل کو امریکہ اور یورپ کی حمایت کے ساتھ ساتھ ان کی عظیم فوجی طاقت بھی حاصل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میری رائے میں یہ اسرائیل کی سب سے بڑی طاقت نہیں ہے۔ اسرائیل کی سب سے بڑی طاقت عالم اسلام کی مایوسی اور بے ترتیبی ہے اور مسلم امہ کے دو چار ہونے والی صورتحال ہے۔ اسرائیل کے برخلاف ہر چیز سے قبل اور ہر کسی سے پہلے خودی تنقید کی ضرورت ہونے والے ایک مضبوط محاسبہ ہمیں خود کرنا چاہیے۔ ہالی ووڈ کی مشہور اداکارہ اینجلینا جولی نے حکومت پاکستان کے غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کو ان کے ملک واپس بھیجنے کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے اسے اچانک پیچھے ڈھکلنے کے مترادف قرار دیا۔ عرب نیوز کے مطابق اینجلینا جولی نے آج پیر کو فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں کہا، پاکستان کئی دہائیوں سے افغان مہاجرین کے بہت سے خاندانوں کا حامی رہا ہے۔ اینجلینا جولی نے کہا ہے کہ مجھے دکھ ہے کہ وہ ان مہاجرین کو اچانک پیچھے ڈھکیل دے گا جنہیں آج کے افغانستان میں زندہ رہنے کی کوشش میں ناقابل بیان حقیقتوں کا سامنا ہے، جہاں خواتین کو ایک بار پھر تمام حقوق اور تعلیم کے امکانات سے محروم کر دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ قید ہو رہے ہیں اور ایک سنگین انسانی بحران درپیش ہے۔ انہوں نے افغان مہاجرین کی بے دخلی کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ عالمی سطح پر انسانی حقوق کی پسپائی کی ایک اور مثال ہے۔ یہ افغانستان کے لوگوں کے لیے ایک نیا المیہ ہے۔